So you can see we have done everything we can in our power to promote the language, and today we have got a large number of Mauritians who have been to India, either to Aligarh University, to here Jawahar Nehru University, or to there is one institution in Delhi, Islamia, Jamia Millia Islamia. They come here and they learn Urdu. And learn Urdu and they propagate not only the language, but the religion as well, together with the language. So, you see, I can go on talking to you for hours and hours, young men and young women. But the thing is that we are told question and answer. If you have any questions, be prepared to answer your questions. But the fact of the matter is, as far as I am concerned, I don't speak Urdu fluently. It's a shame, but I had no chance, no opportunity. I was made by my masters, the British, and my French, my masters, the French, to speak English and French. So if you speak English, I'll answer you in English. If you speak French, we can talk French. But Urdu to thora maaf kariye. Thank you very much. I tell you, whatever stories he has told you about how we have done the book is very true. Absolutely true. Everything she has said is correct, very correct. I'm sorry to have pressed you so much. No. बहुत मुबारक हो आपको मॉरिशस में उर्दू ज़बान हज़रात। अब तकरीर आपकी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सुना, और जैसा कि अभी रेहाना साहबा कर रही थी, तो ये अंदाज़ा ये हुआ कि वो उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं, एट द सेम टाइम एज अ वेरी साउंड एकेडमिशियन, द सेम टाइम इट्स अ रेयर क्वालिटी है कि कोई बहुत अच्छा पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिकल लीडर, एक फ्रीडम फाइटर, एक विजनरी, एक डिप्लोमेट, उसके साथ साथ इतना साउंड एकेडमिशियन होना ये रेयर है। और हम खुशनसीब हैं, और प्रोफेसर खालिद साहब वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मौका दिया कि हमें एक मरतबा फिर JNU कैंपस में हिज एक्सेलेंसी को सुनने का मौका मिलेगा। My dear brothers and sisters, I must apologize to talk to you in English, simply because in front of these learned persons in Urdu, I fail completely. I cannot speak that type of Urdu that you do. I have learned some Urdu in my youth days, early days in madrasa, and later I learned to speak some Hindustani thanks to Indian films, Indian cinema. But as from the age of 10 or so, we gave up because we had to go and study in secondary education, in academic school, and so on and so forth. So in my days, if you look at me, I am a young man of only 82. You can imagine 82 years back in Mauritius, I can say it was a dark age. Dark age simply because our elders, our fathers, our grandfathers were nothing but laborers working in the cane fields, and we had hardly any opportunity to go to school or to madrasa, even to say our namaz, our salat. In those days, we did not have the permission, because in the colonial days, first in the French rule, in the French time, the only religion we practiced in Mauritius was nothing but Roman Catholicism, Christian.
and no other religion was allowed. And our ancestors, our forefathers who came from India to Mauritius, they had to pray in a hiding, quiet place. There was no masjid, no madrasa, no mandir, nothing. So you can imagine, and when they came to Mauritius, they were herded in caps, sugar caps, and they were made to work from morning till night. So much so that one Mauritian writer by the name of عنایت wrote a book, a beautiful book which has been translated in many languages today, with the title of Khoon Pasina. Lal Pasina. In that book, he writes the sufferings of our grandfathers, great-grandfathers who had come from India. You are from Delhi, you are from Punjab, maybe I don't know where you are from, but they came from Bihar, mainly from Bihar and eastern UP. My ancestors came from Ghazipur. My wife's ancestors came from Gorakhpur, and many more, hundreds and thousands came from Bihar. So you cannot imagine, you young people of today, you think everything is there for granted. You see, I tell my people in Mauritius to take everything for granted, as if it was there all the time. But if you read my book, you will see I have written somewhere in a few words what was like in those days. But today, we have changed the country completely. Completely. At the beginning, there was a French rule, then there was English rule, and now we are independent, we are a republic, and the country is run today by our people like myself. We are president, we are vice president, we are prime minister, we are chief justice, we are the commissioners of police, we are speaker of parliament. We run the country in every field. So since our independence, we have passed laws to change the physiognomy of the country completely. While at the beginning there was nothing but sugar and sugar and sugar all over the island, today sugar is only 5%. Because today we have got what we call the financial services. Today we have the IT world. Today we have the export processing zones. We have changed Mauritius completely from what it was at the beginning of our coming to Mauritius and what it is today. But before I go further, before I go to this book, allow me to congratulate heartily my sister ریحانہ here. Not only because she has translated this book in Urdu for me, it is the first time I hear a speech from her today. First time. And believe me, the way she has spoken Urdu, I am sure she must have shamed you. Oh no! Because it's the third language what she has learned. Yes. Mother tongue was Bhojpuri. Second language she learned was Creole language, the language, lingua franca in Mauritius, where every Mauritian speaks in Mauritius is called Creole. And then thirdly, she happened to learn Urdu. And look at it, such a beautiful language, such a beautiful speech. I tell you, Dr. Professor Ikramuddin Sahab, and the gentleman, I take pride. I take real pride in people like her in Mauritius, who through dint of hard work and perseverance, we have achieved where we are today in Mauritius. This is an example of what we have achieved. Here is an example of what we have achieved in Mauritius since our independence. Today, see, in those days, you had to learn compulsorily English and French and no other language. Only English and French. At home we would speak
our mother tongue, whether it was Bhojpuri or Creole or whatever, Hindi or Urdu or Tamil or Marathi, these are languages in Mauritius. But outside at school, English or French. Government business, English or French. Nothing else. That's why I can't speak Urdu to you. मैं थोड़ा थोड़ा बात कर सकता हूँ, समझता हूँ, मगर जैसे वो आप लोग जैसे हमारा बहन बात किया आप लोग से एकदम मैं नहीं कर सकता हूँ. अच्छी बात कर रहे हैं सर. बोल रहे हैं अच्छी उर्दू. मैंने कहा आपसे नहीं, थोड़ा थोड़ा समझता हूँ, फिल्म देखता हूँ, समझता हूँ. और दिलीप कुमार साहब जो एक्टिंग करते थे मुझको बहुत पसंद आता है. मिले भी हैं उनसे. उनसे मुलाकात हुआ है दिलीप से. क्या बात अमिताभ है? बच्चन से भी इसके साथ तस्वीरें तस्वीरें हैं. दिलीप कुमार के साथ. So young ladies and young gentlemen, this gentleman has written this book. सनाउल्लाह साहब, आप गए थे मॉरिशस में? नहीं, मैं आपको दावत देता हूँ. आइए, you be my guest in Mauritius. This color, you see, the red, the blue, the yellow, and the green is the flag of Mauritius. Is the flag of Mauritius. Red, yellow, and green. And I can say with pride that I belong to that generation who got this flag for Mauritius and the national anthem. Today in Mauritius, when people they gimmick, if they put the red becoming some another color, or the green or the yellow different color, I have to shout at them. I tell them this is not the Mauritian flag. We should get the proper colors and also for the national anthem. आपको national anthem क्या अच्छा लगा ना बना? My national anthem title is Motherland. Glory to the motherland. Sweet is thy beauty. You see what we say? We live as one people, as one nation. Right? You see, when we say as one people, as one nation, it's deliberate. Simply because in Mauritius, you have the people of various origins, from various cultures. You have people of French origin, British, African, Malagasy, Chinese, and Indian. But Indian is in majority. Hindus, Muslims put together, we are 70% of the population. 70%, absolute majority. That's why we govern the country today, because there is democracy, free election. Whoever wants the election, he governs the country like you do here in India. Full democracy. So, I think we have achieved a lot. And I personally feel that I feel that I have got a job satisfaction. We are only 4 left now. I am one of the 4 Mohicans of my country. Only 4 left since we fought independence. See? And you are lucky to have me with you today. We can talk to you if you have any questions. Feel any questions about Mauritius, I'm prepared to answer. Because I am one of those who can tell you the whole story of Mauritius, right from the beginning, from the discovery of Mauritius by the Arabs, who called it Dina Arabi. Then the Dutch came, called it Mauritius. When they left, the French came, and they called it Île-de-France, island of France, the French. The name of Mauritius, in many places up to this day, many towns, villages bear the French names in Mauritius. And then the British, you see, English, and then Indians and Chinese. I told you earlier that those who came from India, they came to replace the slaves
who were brought from Africa. They were slaves, and when slavery was abolished, then indentured laborers came from India to work on the plantation. But they were treated like the slaves. Our ancestors came as indentured laborers. They were told they can go on contract for 4 or 5 years. After 5 years, if you want to, you can go back to India. But having seen the sufferings on board the ships that brought them to Mauritius, crossing the Kalapani, in those days, they preferred to stay in Mauritius. So I'm most thankful and grateful to my ancestors who brought me to Mauritius, and we have made Mauritius, what Saab said earlier, a paradise. See, there was an American writer. You know his name? Mark Twain. An American writer who visited Mauritius and wrote a book somewhere, and he said in that book, Mark Twain was his name, that God created paradise to the image of Mauritius. That was Mark Twain. You can imagine. It's a nice place, lovely island. It's a small island. We have 1.3 million people. 13 lakh people living in Mauritius. Small island, 5 communities. We speak English, we speak French, we speak Hindi, Tamil, Telugu, Marathi, Gujarati, Bhojpuri, of course Urdu. I did not have the chance of learning Urdu as you have had. I never went to any university in India. I went to study a bit in France and a bit in UK, but never had a chance to come to India. The first time I came to India, I visited India, was 1969. That was after our independence. I was on my way to London. We were 2 delegates to attend a conference called the Commonwealth Parliamentary Association. And my friend had to come to India for a short while. He said, come with me, and then to India, to Bombay, and then from here we go to London. I said, of course, with pleasure. So when he came, we both came with Air India, bringing us to Air India. In those days was coming to Mauritius, not anymore. Now we have Air Mauritius coming. We have a daily flight from Mauritius to India by Air Mauritius, to Bangalore, to Chennai, to Mumbai, and to Delhi. 7 flights a week. So I told my friend, okay, I'll join you. We stopped in Mumbai, huge city. And while we were in Mumbai, he told me, he was a Telugu. He told me, I have to go to Hyderabad. Can you come with me? I said, I got no money. I'm going to London. So okay, I pay your ticket. Come with me. So from Mumbai, I went to Hyderabad. There was a lady there by the name of Raj Kumari Indira Devi, was her name. She was a poet, a writer, and belonging to the Nizam's court. Her father belonged to the Nizam. And while traveling in the car from the airport to her place, on the way arriving near a gate, I saw a gate and written in Urdu, Gosha Mahal. I tell my friend, hey, Simadri, we are entering Gosha Mahal. The lady turned back and said to me, do you read Urdu? I said, of course I read Urdu. But your friend has come to me to have support and help for Telugu. Because here, Andhra Pradesh, we are Telugu. I said, well, it is his business, but not mine. I've seen written there in Urdu, Gosha Mahal. We entered the long alley, and then we came to the palace. We stayed there for 2 nights, and we had a dinner in the evening. I said, Simar, where are we? Telugu, Indian languages, besides English and French. You must teach Hindi, Urdu, Tamil, Telugu in all schools. Okay?
and we give free education to all students. Free. Only in secondary. And today we even give free school bus transport to all our students. Wherever they are, free school. And in my days, there was not a single secondary school. There was a primary school. And in the primary school, the Christian fellow would come and teach us Christianity. Okay, forget it. But in madrasa, we learned some Urdu and of course, how to learn Quran Sharif. So, as time went on, not only free education, not only teaching Urdu or in Oriental languages, we created an institution when we invited after our independence the first head of government, head of state from abroad to come to visit us was Mrs. Indira Gandhi. When she came to Mauritius, we took her to a place and asked her to lay the foundation of an institution which is now known as Mahatma Gandhi Institute, where my brother here, عنایت عنایت, went to teach Urdu. Not only to teach Urdu, but even finally he became the head of the Department of Urdu at Mahatma Gandhi Institute. But he himself was lucky enough to go to India, to Aligarh University, from where he graduated with his master's degree in Urdu. You can imagine? And it is here. When I was in 69, when I was visiting Mumbai, I saw a young man. I was window shopping. He came to me, "You are Mr. Bendhan?" I said, "Yes." "Oh, I am Yiden." "Oh, your brother also is with us." I have a younger brother at Aligarh. "What are you doing here?" "Oh, I am learning Urdu." "Oh, that's great. When you finish, we'll come to Mauritius." Huh? He said, "Yes, we'll come back." He came back. And he joined the government service, and we created in 1970 the first National Urdu Institute in Mauritius, and he was made the director of the institute. I don't know, you are still director there? But for many, many years, from the very beginning of its inception, عنایت was made the director of the National Urdu Institute. But I was there, of course, on that gathering. Our then Prime Minister was there. And the fellow who was the MC, Master of Ceremonies, was a Hindu from Kashmir. He was heading Air India in Mauritius, the manager of Air India. Our Prime Minister stood up and said, "I am very happy that our Muslim brothers can now learn good Urdu thanks to this National Urdu Institute. I wish them well." And the fellow came, the Master of Ceremonies, with courage. "Mr. Prime Minister, I'm sorry. Urdu is not the language of Muslims only. I am a Hindu, I am from Kashmir, I speak Urdu. So how can you say only for Muslims? It's not only, but it is such nowadays in Mauritius that Muslims should speak Urdu, Hindus speak Hindi, Tamils speak Tamil, so each one, that's why he said Urdu for Muslims. But all Muslims now Urdu, and thanks to the coming and arrival of large number of imams and Maulvis and Maulanas from India, from North India especially, those who speak Urdu and Hindi, every year you have lots and lots of them coming to Mauritius, and we take pride to learn Islam more and more thanks to the Urdu language. Then after some time, we started creating speaking unions to promote the languages. The first was the Hindi speaking union. Then came Urdu speaking union. Then others began demanding, so why only Hindi and Urdu? So now we have the Tamil speaking union, Telugu speaking union, we even have a Bhojpuri speaking. मशरकी सफ़रनामा निगार जिन्होंने मॉरिशस के बारे में कहा था कि अल्लाह ने पहले मॉरिशस को पैदा किया और फिर उसके बाद जन्नत दी,
یہاں پہ پرائمری ابتدائی اسکول سے ثانوی سیکنڈری تک کے باضابطہ اسکولوں میں اردو کی تعلیم کا اہتمام ہے. دلی جیسی اتنی بڑی اردو کی آبادی میں کتنے ہیں؟ میری معلومات کے مطابق صرف اردو اسکول 22 ہے. ماریشس میں 185 اسکول ایسے ہیں جہاں پہ اردو کی تعلیم کا معقول اہتمام کیا گیا ہے, جہاں ہمارے اساتذہ ہیں اور وہ اردو کی تدریس میں مصروف ہے. اردو میں کرنے کی بھی اجازت مل گئی ہے. اب تک کہ شاید ماریشس ہی اردو کی ایک ایسی بستی ہے جہاں پہ متواتر 2 عالمی کانفرنس منعقد کرائی گئی ہے. کیا ہے کہ ایک فرانسیسی کو آپ جیسے دانشوروں سے مخاطب ہونا تو ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اردو ہماری مادری زبان نہیں, اور آپ اتنے بڑے دانشور اور بڑے بڑے پروفیسر ہمارے سامنے عالیہ وقار بندھن صاحب ہیں, وہ میرا بالکل ایکسیس کر لیں گے مجھے ابھی, بڑے اچھی اردو بولتے ہیں. وہ کہیں گے بھائی کیا ہوا, نہیں واقعی میری اردو کی مجھے آپ لوگوں کی جو مادری زبان ہے ان کو سن کر واقعی ہم بہت محظوظ ہوئے. خاص کر میں تو یہی سوچ رہی ہوں کاش میں بھی آ کر آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی صحبت میں رہ سکتی اور اچھی اردو سیکھنے کی کوشش کرتی, مگر بدنصیبی اب تو بڑھاپا آ گیا. مگر اس کے باوجود میں کہوں گی آپ لوگوں کا بہت ہی ممنون مشکور ہوں, خاص کر پروفیسر خواجہ اکرام صاحب کا. واقعی میں تو کہہ سکتی ہوں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے مقروض کہیں یا احسان مند کہیں, پتہ نہیں میرے پاس اتنی الفاظ اپروپریٹ موضوع الفاظ نہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں. میں بتاؤں ایک بات, ہمارے یہاں ماریشس میں میں خاص کر میں اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں, آنے سے پہلے ہماری واقعی بہت ہی ہیکٹک رہا, ایگزیشن رہا. ہماری رسپانسبلٹی بھی بہت ہی, سب سے بڑی بہو ہوں, سب سے بڑی بیٹی ہوں خاندان کی. آپ سوچیے کتنی بہت ہی ذمہ داریاں ہوتی ہمارے وہاں سے نوکر نہ چاکر. کہ آپ لوگوں کے یہاں آنے کے بعد نہ کوئی تھکن محسوس ہوئی, نہ کوئی گولی نہیں. میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو اتنی محبت آپ لوگوں سے مجھے ملی ہے, اور یہ پروگرام آپ لوگوں کی باتیں سن کر اور جس طرح سے اس وقت آپ لوگوں نے وہ اجرا کا وہ سب سارے کیسے کہیں کارروائیاں انجام دی, اس سے ہم بہت محظوظ ہوئے اور بہت ہی خوشی ہوئی دل کی. اس کا پرنٹ آؤٹ لیا, اس کے بعد ہم نے کہا پڑھیے کہ ایک غلطی نہ رہ جائے. سب کے ہاتھوں میں الگ الگ چیپٹرس تھے. اتنی خوبصورت زبان میں اور فری ٹرانسلیشن جو کیا ہے تو اتنا دلچسپ ہے کہ ہمارے سارے ریسرچرس کو کہنے لگے کہ سر مجھے پہلے آپ پوری کتاب پڑھ لیجیے. یعنی یہ اس کتاب آپ کے ترجمے کی کامیابی ہے کہ اتنا خوبصورت اتنا دلچسپ اس کا اسٹائل ہے جس کو مصروف کرتے ہیں, بہت ہی خوبصورت کرتا ہے. ایک بات تو یہ بہت اچھی زبان. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ اس معاملے میں آپ کے شکر گزار ہیں سر کہ آپ چاہتے تو پوری دنیا میں آپ کو لوگ جانتے ہیں, پاکستان سے چھپا لیتے ہیں, کہیں سے چھپا لیتے, لیکن یہ اعزاز آپ نے ہندوستان کو دیا کہ آپ کی کتاب ہندوستان میں شائع ہوئی. اور میں ایک بات کہوں اور ایک بات بتاؤں, 1 منٹ ہے, نہیں میرے بارے میں اینڈ کر دوں. میں نے شروع کیا ٹیچر 1968. جس طرح گفتگو کر رہی ہیں بہت اچھا لگا. اس درمیان ہمارے برادر مکرم ڈاکٹر محمد توحید خان صاحب تشریف لائے, آپ کا سر استقبال ہے. اور ڈاکٹر کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر ہیں, لیکن یہ پیشے سے ڈاکٹر محسن صاحب چیف میڈیکل آفیسر ہیں دہلی گورنمنٹ کے. یہ باقی سارے ڈاکٹر ادب کے ڈاکٹر ہیں, میڈیکل کے ڈاکٹر محسن صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ کا بہت استقبال ہے. آپ چیف میڈیکل آفیسر ہیں دہلی حکومت کی جانب سے. خواتین حضرات, یہ گفتگو یوں جاری ہے اور باتیں ہوگی. اس موقع سے بہت ہی ہمبل ریکویسٹ اسما صاحبہ سے few words in English. No French? ٹھیک ہے, ہم آپ کی موجودگی کو انجوائے کر رہے ہیں, آپ کی صرف یہاں موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے. We are very happy. اب میں اگر
محترم ہمارے عنایت عیدن صاحب سے گزارش کروں اس موقع سے، اگر زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اسما صاحبہ یہ ریحانہ صاحبہ جب گفتگو کر رہی تھی تو ذرا سا ایک نظر عیدن صاحب کی طرف بھی ہو جاتی، تو ان کے بارے میں ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جو ریحانہ صاحبہ اگر بیان کرتی کچھ نہیں کہا بات دیا، لیکن میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ پروفیسر عنایت عیدن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ مجھے کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا، بیوی کے سامنے کچھ اور کہنا بھی اسی لیے میں صرف شکرانے کے الفاظ کہنا چاہوں گا کہ بھائی میں کن کو شکریہ ادا کروں. سب سے پہلے تو میں تمام اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بھائی آپ لوگوں نے اتنی محبت دی، جن کو جانتا بھی ہوں پہلے سے، جن کو نہیں بھی جانتا ہوں، ان لوگوں نے اتنی عزت و احترام سے مجھے اور اتنی محبتیں دی. اور اس کے بعد میں پورے ڈپارٹمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھی طرح سے اہتمام کیا. اور آخر میں اکرام الدین صاحب کا شکریہ کس طرح سے ادا کروں، میرے پاس الفاظ نہیں، بس یہی کافی ہے میرے خیال سے کہ اکرام الدین صاحب نے جو کچھ ہمارے لیے کیا وہ زندگی بھر ہم یاد کریں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اصل میں آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کو میں چھوتا گیا وہ آئینہ بنتا گیا. تو آپ نے لوگوں کو بنانے کا کام کیا ہے، قحط کی آبیاری کی ہے، اور آپ کا احترام ہے. ریحانہ صاحبہ بھی پروفیسر خواجہ اکرام صاحب کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ بلکہ انہوں نے مافاق الفطرت بھی استعمال کیا کہ اس زمانے میں بہت نایاب ہو، کامیاب ہو، کیسے کر لیں. ہم پروفیسر خواجہ صاحب کے لیے ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، اکثر آپ کو بھی سنا دوں آپ کی موجودگی میں، کہ آپ کی حکمت پہ ارباب نظر کو ناز ہے، آپ کی حکمت پہ ارباب نظر کو ناز ہے، آپ کا سارے زمانے سے جدا انداز ہے. کہ ہر کام ایک اپنے ڈھنگ سے کرتے ہیں، اپنے طریقے سے کرتے ہیں، یہ انہی کا طریقہ ہے، وہی کرتے ہیں. عالی وقار عزت مآب ہز ایکسیلنسی جناب عبدالررؤف بندھن صاحب، ماریشس میں اردو کے ولی بابا آدم جناب عنایت عیدن صاحب، ماریشس کی آدھی آبادی کی نمائندگی کرنے والی دو اہم شخصیات، محترمہ اسما بندھن صاحبہ اور محترمہ ریحانہ عیدن صاحبہ. اور یہاں ہمارے ابھی ایک نیا لقب بھی آپ کو دیا ہے، پاپا خواجہ. ہمارے یہاں پاپا کہتے ہیں، پاپا کہتے ہیں. بندھن صاحب کی شخصیت کیا ہے، جن کو آپ یہاں بھی اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، نہ صرف ماریشس کے حوالے سے بلکہ اگر آپ گلوبلی اس وقت جو ہمارے رہنما ہیں، ورلڈ لیول کے رہنما جو ویژن رکھتے ہیں، صرف سیاست نہیں، ابھی بہت خاکساری سے، بہت موڈیسٹی کے ساتھ آپ نے کہا کہ یو آر ناٹ اے اسکالر بٹ یو آر مینٹر آف مینی اسکالرس. یو آر انٹلیکچوئل، ایک دانشور ہیں آپ، ایک سیاسی مدبر. سیاست کیا ہوتی ہے اس کا سبق آپ نے بچپن سے، طالب علمی کے زمانے سے وہ سبق سیکھا، اور جو کچھ آج ماریشس ہے اس کو آزاد کرانے میں ایک جوانی کے دنوں سے، طالب علمی کے دنوں سے فریڈم فائٹر کے طور پر اس تحریک کا حصہ، اور آزادی کے بعد ماریشس کیسا ہوگا، اس ماریشس کی تعمیر کرنے میں، اس کو بنانے میں، to build that Mauritius, whatever the Mauritius is today, he is the builder of that Mauritius, one of the builders of that Mauritius. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت غیر معمولی شخصیت ہمارے ساتھ یہاں ہیں. یہ ان کی خاکساری، ان کی انکساری ہے کہ وہ جس طرح سے گھل مل کر کے ایک بالکل دوست کی طرح ڈاؤن ٹو ارتھ شخصیت، ایک ایسی شخصیت جو بہت ایک مینار کی حیثیت رکھتا ہو، میناریٹ کی حیثیت رکھتا ہو، وہ جب عوام کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرتا ہے تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ میں سے ہی ایک ہیں. ہمیں کسی لمحے نہیں محسوس ہوا کہ آپ ہوگا.
ایک بڑے عہدے پر، ایک بڑے منصب پر، نائب صدر جمہوریہ موریشس، وائس پریزیڈنٹ آف ماریشس آپ رہ چکے ہیں، اور 50 برسوں سے آپ ماریشس کی سیاست کو، وہاں کی تہذیب اور ثقافت کو ایک ٹارچ، ایک مشعل دکھانے کا کام کرتے آئے. ایک شخص میں اتنی ساری خوبیاں جمع ہو جائیں. آپ سیاستداں اور مدبر ظاہر ہے کہ ہیں اس حوالے سے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو کیریئر کا آغاز کیا تھا، آپ ایک بیوروکریٹ بھی تھے، پھر آپ ایک ڈپلومیٹ رہے، ایمبیسڈر کے طور پر آپ نے سرو کیا، منسٹر رہے وہاں ماریشس میں، اور پھر وائس پریزیڈنٹ، نائب صدر جمہوریہ کے عہدے پر آپ نے بخوبی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا.